ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا فَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اگر کوئی عورت اپنے شوہر میں یہ پائے کہ وہ ان سے دور ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی عورت اس کے شوہر میں یہ دیکھتی ہے کہ وہ دور ہونا چاہتا ہے، اسے الگ ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے صلح کر لے. وہ اسے صلح کر لے. صلح میں خیر ہے. صلح کا معنی کیا؟ بیٹھ کر بات چیت کر لیں، کامن ٹرمز میں آ جائے، ہے نا. معنی سمجھے آپ؟ اگر کسی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کا شوہر ان سے دور ہو رہا ہے، پسند نہیں کرتا، جھگڑا ہو گیا، تو کرے کیا؟ وہ صلح کر لے. تو عام طور پر مفسرین نے کہا کہ اگر شوہر اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو گھر والوں آس پاس کے لوگوں کو بلا کر صلح کر لو. ظاہری یہ معنی تو سمجھ میں آتا ہے. مائی عائشہ دیکھیے آیت کے اندر جا رہی ہے، مغز سخن سے واقف ہے کہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اصل میں وہ معنی نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے اندر کوئی خامی پائی، یا پھر بیوی بڑی بوڑھی ہو گئی، یا پھر بیوی پسند نہیں ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ اسے دور چلے جائے، چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دیں، چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دیں، دور ہو جائیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر بیوی چاہے تو اپنے حقوق چھوڑ کر دے سکتی ہیں کہ بھائی آپ جاؤ دوسری شادی کر لو، میرے پاس آنا چاہے تو آؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن طلاق مت دو. تو اس طریقے سے اپنے بعض حقوق چھوڑ کر دے کر شوہر سے صلح کر لی، ہی مراد ہے اس آیت کا. مائی عائشہ آیت کے پس منظر میں جاتی ہیں، اس کے پیچھے کی تاریخ سے واقف ہیں، اور کہتی ہیں کہ اس آیت کا یہی معنی ہے، یہی اس سے مراد ہے. یہ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. تم جو بات ظاہر کرتے ہو، جو بات تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے، دونوں اعتبار سے اللہ چاہے تو تمہیں معاف کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دیں. بات ظاہر ہو گئی تو بات سمجھ میں آئی، لیکن جو بات دل میں ہوتی ہے اس کے لیے بھی سزا ملے گی. ایک آدمی نے دل میں سوچا کہ نعوذ باللہ شراب بہت اچھی چیز ہے، دل میں سوچا، عذاب ملے گا اسے؟ ہے نا، انسان تو برا سوچتا ہے، کبھی کبھار برے خیالات آتے ہیں. کیا ہر برے خیالات میں عذاب ملے گا اسے؟ اگر ایسا ہو تو کوئی بچے گا ہی نہیں، ہے نا. بعض لوگ زور سے مڑی ہلا رہے ہیں، صحیح بات بتایا بھائی صاحب جی، بالکل درست بات بتا رہے ہیں آپ. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، عذاب بھی دے سکتا ہے اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تجاوز لامتی ما وسوست او حدثت به عن نفسها ما لم تعمل به او تتکلم. اللہ تعالی اس امت سے ایک چیز کو معاف کر دیا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک آدمی دل میں ایک برائی سوچے اور سوچ میں رہ گئی، عمل میں نہیں آئی، نہ اسے اس نے کہا نہ اسے کرا. اگر اسے نہیں کہا ہے نہ کیا ہے تو اللہ نہیں پکڑتا اسے. دل میں ایک بری سوچ آئی، ہے نا، دل میں بری سوچ آئی، ذہن میں برے خیال آئے، اس نے اسے کہا نہیں، منہ سے ظاہر نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو وہ سوچ معاف ہے. اللہ اس سوچ کو اسے نہیں پکڑے گا، شریعت کا قانون ہے. لیکن قرآن کیا کہتی ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. تم جو دل میں سوچتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کا حساب لے گا تمہارے سے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے. تو دل میں سوچے تو بھی عذاب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ معاف ہے جب تک آپ کہتے نہیں، جب تک اس کے مطابق عمل نہیں کر لیتے. تو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو ابن عباس دوسرے علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے کہا اصل میں آیت منسوخ ہے. یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد ایک آیت نازل ہو کے اس آیت کی انفارمیشن کو اس نے ابجوکیٹ کر دیا، منسوخ کر دیا. اس کا حکم اس کے بعد نہیں چلے گا، اسے کہتے ہیں منسوخ.
وہ کون سی آیت ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ کوئی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ محنت نہیں دیتا، اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ایک آدمی ایک مار ہی سنبھال سکتا ہے تو ایک مار ہی اللہ دے گا، 2 مار نہیں دے گا. اللہ کا قانون ہے. تو یہ آیت نازل ہو کے اس آیت کو منسوخ کر دی. یہ بڑے بڑے صحابہ علماء کا فتویٰ ہے. مائی عائشہ کے پاس جب یہ بات آئی تو مائی عائشہ نے کہا کہ نہیں. ایک صاحب آ کر یہ بات پوچھے تو مائی عائشہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. قرآن کی ایک دوسری آیت سے دلیل دیتی ہیں، کہتی ہیں جو آدمی خراب عمل کرے گا اسے جزا دیا جائے گا، اسے بدلہ ملے گا. خراب عمل کرے گا تو اسے بدلہ ملے گا، عمل کرے گا. تو مائی عائشہ قرآن کی اس آیت بیان کر کے اس صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی. صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی. انہیں پوچھا کہ کیسے، کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے، کیا اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ صرف سوچتے ہی ہم کو پکڑ لے، یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہو جائے گی. تو مائی عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالی اگر آپ سوچ لیں اس کا گناہ بھی پڑ جائے، لیکن اللہ تعالی بندے مومن کو تکلیف دیتا ہے، مصیبت لاتا ہے اس کی زندگی میں. کوئی مومن ایسا نہیں جو اسے تکلیف نہیں آتی. ہر آدمی کو تکلیف آتی ہے. اللہ یہ تکلیف دے دے کر اس کے ذہن میں جو گناہ آئے اسے ڈھو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سوچ کر جو گناہ ہوا تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نکال دیتا ہے. یہ اللہ نے ذمہ داری لے لی. یہ کہہ کے مائی عائشہ اس آیت کی تفسیر سناتی ہیں. آپ ابن عباس کا قول لیجئے یا پھر مائی عائشہ کا قول لیجئے. بہرحال آپ نے جو غلطیاں سوچی اس کا تو پکڑ آپ کو نہیں ہوگا. اگر وہ حساب میں لکھ لیا جائے تو آپ کو تو مصیبتیں آنے والی ہے دنیا میں. کوئی آدمی مصیبت سے بری نہیں. آج خوش ہے تو کل غم میں ہے تو پرسوں خوشی. یہی زندگی ہے. تو جب بھی غم آئے گا وہ غم آپ کے ان گناہوں کو مار کر لے کے چلے جائے گا. تو اور بھی باتیں مائی عائشہ کے متعلق جو معلوم ہوتا ہے کہ مائی عائشہ کو اللہ نے قرآن کی غیر معمولی فہم دی تھی، قرآن کی آیتوں کی غیر معمولی سمجھ تھی ان کے اندر. اور بہت ساری مثالیں ہیں، وقت ساتھ نہیں دیتا. مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مائی عائشہ کا فہم، قرآن سمجھنے کا مادہ، قرآن فہمی مائی عائشہ کے اندر کتنی تھی اور مائی عائشہ اور قرآن سے کتنا گہرا تعلق تھا.